طرح پڑھا؟ کس طرح پڑھا آپ نے قرآن کو؟ کیا سمجھا اس سے؟ وہ تو لوگوں کے کہنے پہ پڑھتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کہے گا اے بندے، قرآن ہے، اس سے بہتر پوری دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے، اور مجھے راضی کرنے کے لیے پڑھتا تو سمجھ لینا کہ ایک آیت یا ایک نقطہ بھی اگر سمجھ لیتا تو تیری بخشش کی ضمانت کے ایک نقطہ ہی پڑھتا۔ یہ قرآن پاک کی فضیلت برکت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پوری دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، قیامت تک آتی رہیں گی جتنی کتابیں، کوئی اچھے رائٹر ہو چیک کر کے دیکھیں تو ہزاروں بتیاں نکلیں گی، ہزاروں بتیاں نکلیں گی، کم و بیشی کا فرق سمجھ میں آئے گا، مگر قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس میں ایک آیت تو بہت دور کی بات، حرف تو بہت دور کی بات، ایک نقطہ بھی پوری دنیا مل کر کے نہیں نکال سکتی کہ غلط ہے۔ ایک نقطہ، اب بتائیے، مٹانے والے بہت آئے، خود مٹ گئے، خود مٹ گئے، مگر قرآن کو کسی نے نہیں مٹایا، مٹا نہ سکا۔ اب بتائیے، 3 کتاب اس کے علاوہ اور بھی تو ہے، نشان ہے، نام ہے، آپ ڈھونڈ کر کے لائیں، کوئی بھی شخص ڈھونڈ کر کے لائے، کہیں نہیں ملے گا، مشکل ہے، نہیں ملے گا، مگر قرآن جو برسوں سے سب سے زیادہ محفوظ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، کوئی اور کتاب نہیں۔ پوری تمام لائبریری میں ہزاروں کتابیں رکھی ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ جو محفوظ ہے تو وہ قرآن ہے، سب سے زیادہ، اس لیے کہ اس سے زیادہ کوئی محفوظ ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ آپ سمندر کی تہہ میں بھی اگر قرآن کو چھوڑ دینا تو دیکھیے گا اس کا منظر کیا ہوتا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کتاب کی حفاظت بندوں کے حق میں نہیں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کے ذمہ کرم کیا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب اگر بندوں کے ذمے دے دیتا تو امیروں کے لیے الگ آیت ہوتی، غریبوں کے لیے الگ آیت ہوتی، پھر یہ غریب لوگ کہاں جاتے، کہاں جاتے ہیں؟ تب تو کہتا ہے اللہ تم نے ایسی آیت پڑھی کہ غریب کے لیے الگ، امیر کے لیے الگ۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے، وہ کہتا ہے میرے بندے سارے میری نظر میں یکساں ہیں، سارے یکساں ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑا ہوں۔ اور جن کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں تو ذرا قرآن پاک کھول کے مطالعہ کر لیا، پڑھ لیا۔ قرآن سے بہتر دنیا میں کوئی کتاب نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ، وہ کہتے ہیں میں نے پوری دنیا میں 1 نمبر پہ ہونے کے لیے انسانی کائنات میں جنہوں نے اس طرف کے دھارے کو اس طرف کر دیا ہو، کس سے؟ اپنے کارنامے سے، یعنی دھارا اس طرف جا رہا تھا، اس طرف کر دیا، اور ان سے بہتر بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ ہر چیز میں 1 2 3 4 نہیں، ہمیں عربی آتی ہے، فارسی میں، فارسی آتی ہے، گجراتی نہیں، گجراتی آتی ہے، ہندی نہیں، مراٹھی آتی ہے، اور کوئی زبان نہیں، چائنیز نہیں، مگر وہ کہتا ہے، مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ پاورفل سکسیسفل انسان کون ہے؟ تو ڈاکٹر مائیکل ایچ ہارٹ کہتے ہیں میں نے دنیا کی تمام ترین کتابیں مطالعہ کی اور 28 سال تک محنت کی، اور ایسی لائبریری سے کتاب نکال کے پڑھا میں نے جو مجھے سمجھ نہیں آیا، مگر ایک آخری کتاب میرے پاس بچی تھی، وہ قرآن پاک پڑھا تو سمجھ میں آیا کہ دنیا کا سب سے پاورفل انسان کون ہے۔ یہ قرآن پاک کی بدولت ہے، قرآن ہی آپ کو ایسا درس دیتا ہے۔ پتہ ہے کسی نے پوچھا کہ قرآن کیا ہے تو جواب آتا ہے قرآن بہت چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے، بہت بڑا ہے، بہت ہلکا ہے، بہت بھاری ہے، بہت آسان ہے، بہت کٹھن بھی ہے، اور جنہوں نے اس کے اندر سمندر کے اندر گوتا لگایا اتنی زیادہ موتیاں نکال کے لایا۔ آپ کو معلوم ہے سمندر کے تہہ میں اگر کوئی چلے جاتا ہے تو پھر موتیوں کی کمی ہوتی ہے، اسی طرح یہ قرآن ہے، بلکہ وہ ڈھیل ہے اس کے سامنے، یہ قرآن ہے، اور جو سمندر کے اندر جاتا ہے نا اسے موتیوں ہی نکلتی ہے۔ تو قرآن جو اس کے اندر چلے جائیں اسے ہمیشہ ہمیشہ زندگی کی خوشنمائی ملتی ہے۔
دنیا آپ کو کس طرح رامائیاں دکھتی ہے نا، جب قرآن کے سمندر میں آپ چلے جائیں گے تو کوئی دوسری چیز نہیں دکھے گی آپ کو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا قرآن ہے، کسی اور کا نہیں، اور میں نے اپنے محبوب پر اتارا، اس لیے کہ یہ قرآن اتار کر کے میں نے اپنے بندوں پر احسان کیا کہ قیامت تک اگر کوئی شخص تمہیں نیچا دکھائے تو اس کی بات کو مت پکڑنا، سیدھے قرآن دکھا دینا کہ اس سے بہتر دلیل میرے پاس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے۔ اور قبر میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز رہنمائی کرے گی تو وہ قرآن کرے گا۔ حضور پاک نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قبر میں قرآن لے کے جائے۔ تو قرآن لے کے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفحے والا قرآن جو سیاہی اور قلم اور کاغذ سے لکھا ہو، نہیں، جو 1 2 3 جتنی بھی آیت اس کے دل میں سینے میں اترا ہو اور اس کی طرح وہ محفوظ مر گیا۔ اگر آپ کے دل میں ایک آیت، قرآن کی ایک آیت رہی تو جس حصے میں وہ آیت رہے گی اس سینے کو جو ہے مٹی کھا نہیں سکتی ہے۔ قرآن کی عظمت۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر میں قرآن پڑھوں، بہت باریکی بات بتا رہا ہوں، اگر میں قرآن پڑھوں اور مجھے سمجھ میں نہ آئے، ایک سوال ہوا، قرآن آسان بھی ہے، کٹھن بھی ہے، مشکل بھی ہے، تو یہاں تو سب عربی سمجھنے والے نہیں، مگر پڑھوں پڑھ نہ سکوں تو اس کا راستہ کیا ہے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جو پڑھ سکتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب، جو پڑھ سکتا ہے سمجھ کر کے اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب، اچھا جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے اس کو بڑا ثواب۔ فرمایا گیا حضور یا رسول اللہ ایسا کیسے؟ جو پڑھ سکتا ہے اس کے لیے ایک نیکی کا ثواب اور جو اٹک کے پڑھتا ہے اس کے لیے ڈبل، ایسا کیوں؟ تو حضور پاک نے فرمایا سنو، جو پڑھنے جانتا ہے وہ سمجھ کے پڑھتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، نیکیوں کا اضافہ اس ایک نیکی سے بھی ہو سکتا ہے، کل قیامت کے دن سب سے زیادہ اس کے مستحق ہوں گے، اور اس شخص کے لیے جو جس کے لیے ڈبل ثواب ہے تو اس لیے ہے کہ یہ بیچارہ اس کی زبان پہ لکنت ہے، یہ کھول کے پڑھ نہیں سکتا، کوئی دوسری کتاب پہ اتنی توجہ نہیں دیا جتنی توجہ انہوں نے میرے کلام یہ اللہ کے کلام پاک میں دیا۔ تو اس لیے کہ بندہ کم سے کم کوئی چیز ہو یا نہ ہو، کم سے کم قرآن عظیم کو عظمت والی کتاب سمجھ کر کے پڑھ تو رہا ہے، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضور کے معجزے ہیں کوئی نہیں جان سکتا ہے کہ قرآن کیا ہے۔ یہی قرآن کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ جس کے دل میں اترتا ہے تو اتر جاتا ہے، جس کے دل میں اترتا ہے تو اتر جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے سب سے بڑی خاصیت قرآن کی، ہمارے پڑھائی کے زمانے میں 150 سے زائد لوگ تھے حفظ کرنے والے، پڑھتے آج نئے کوئی بنتی کر لیا اور طرح طرح کی چیز کر لی، قرآن آج تک یاد نہیں کر پائے، ایک بات ہے آپ نے مجھ سے کہا، اس کے بعد جو لوگ آپ سے قرآن کی ہے، یعنی جو پڑھتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ اس کے رسول سے لگن ہوتی ہے، قرآن سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اگر بسم اللہ کر کے پڑھتا ہے تو پوری قرآن اس کے دل پہ آ جاتی ہے، اور جو دھیان نہیں دیتا ہے تو کہتا ہے اس سے پڑھی تب تک پڑھوں ایسے، کب تک وہ موقع رہے گا؟ قرآن اسی کے سینے میں اترتا ہے، قرآن اسی کے سینے میں اترتا ہے جسے اللہ توفیق دیتا ہے، ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے بڑے مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں، قرآن یاد کرتا یاد نہیں ہوتا، اور کوئی اگر کہے اے اللہ تیرا کلام ہے اتر جا تو 5 منٹ پہنچ، یہ برکت ہے، اس سے کم وقت میں کوئی کتاب آپ کو یاد نہیں ہو سکتی قرآن سے بہتر۔ اور قرآن کو جنہوں نے سمجھ لیا، پڑھ لیا، دنیا اس کے لیے یہ قرآن